کہ 15 شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعات تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔